بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، ایک بہت ہی اہم مسئلہ آپ حضرات کے سامنے خاص طور سے نوجوانوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ نوجوان اس ویڈیو کو ذرا غور سے دیکھیں اور مسئلے کو مکمل سنیں، چونکہ نوجوانوں ہی کی طرف سے کئی مرتبہ یہ مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ حضرت مفتی صاحب یہ بتائیے کہ اگر ہم نے روزے کی حالت میں بیوی کو چھو لیا، بیوی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ یعنی مذاق کر لیا، یا بیوی کے ساتھ بوس و کنار یعنی کس کر لیا بیوی کو، اور ایسی حالت میں پانی نکل آیا تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ تو دیکھیے، مسئلہ بیان کرنے سے پہلے آپ ایک بات کو غور سے سنیں۔ سب سے پہلے تو میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ بھئی کیا مجھے یہ بتائیے، کیا آپ لوگوں کو رمضان کی حالت میں، رمضان ہی کے مہینے میں یا روزے کی حالت ہی میں بیوی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ میں مزہ آتا ہے، یا بیوی سے زیادہ محبت رمضان ہی کے مہینے میں ہوتی ہے کیا؟ بھئی آپ کے پاس روزے کے وقت کے علاوہ رات پڑی ہوئی ہے تو اس وقت میں آپ جو ہے بیوی کے ساتھ مذاق کیجئے، تفریح کیجئے، آپ کے پاس کافی وقت ہے۔ لیکن آپ ہیں کہ بھئی روزے کی حالت میں بیوی کو چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، تو بھئی اگر محبت کرنی ہے تو پورا سال پڑا ہوا ہے، رمضان کے علاوہ بھی، یا رمضان میں زیادہ محبت ہو جاتی ہے؟ تو بہرحال اب مسئلہ سنیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں میاں اور بیوی کا ایک بستر میں لیٹنا جائز ہے، لیکن بغیر کسی لباس کے لیٹنا یعنی ننگی حالت میں لیٹنا، یا اسی طریقے سے بغیر کسی حائل کے یعنی بغیر کسی کپڑے کے، بغیر کسی پردے کے اپنے جسموں کو آپس میں ملانا، یا خود پر اعتماد اور بھروسہ نہ ہونے کے باوجود بوس و کنار کرنا یعنی کس کرنا، اور بیوی کے ساتھ مذاق کرنا، تفریح کرنا، چھیڑ چھاڑ کرنا، یا اسی کے ساتھ بیوی کے ہونٹوں کو بوسہ دینا، کس کرنا، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ تمام کے تمام شریعت کے اندر مکروہ ہیں، پسندیدہ عمل نہیں ہے، مکروہ ہے۔ اور اگر بیوی کے ساتھ بوس و کنار کرنے کے ساتھ ساتھ میں انزال بھی ہو جائے، یعنی منی نکل جائے، منی کہتے ہیں وہ گاڑھا پانی جو کود کر شہوت کے ساتھ نکلے، تو اگر بیوی کے ساتھ ہم چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے اور مذاق تفریح کر رہے تھے، کس کر رہے تھے، اور ساتھ میں ہمارا عضو خاص جو ہے انتشار میں آ گیا اور ہمیں انزال ہو گیا، یعنی ہمارا گاڑھا گاڑھا پانی یعنی منی نکل جاتی ہے، تو سمجھیے روزہ فاسد ہو جائے گا، تو آپ کو قضا کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ نے بیوی کے ساتھ یعنی آپ کو اپنے نفس پر قابو نہیں رہا، اور آپ نے اسی کے ساتھ ساتھ بیوی کے ساتھ صحبت بھی کر لی، بیوی کے ساتھ ہم بستری بھی کر بیٹھے روزے کی حالت میں، تو پھر قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا، یعنی 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے بھی پڑیں گے، اور ایک روزہ قضا کا گویا کہ 61 روزے رکھنے پڑیں گے۔ اس لیے نوجوانوں، بیوی کے ساتھ زیادہ تفریح اور مذاق کرنے سے روزے کی حالت میں باز آ جائیں، ورنہ 61 روزے رکھنے پڑیں گے اگر تھوڑی سی بھی چوک ہو جائے گی۔ تو اس لیے نوجوانوں کو خاص طور سے یہ کہا گیا ہے کہ نوجوان خاص طور سے ان تمام مذاق سے محفوظ رہیں، اپنے آپ کو بچائیں، اس لیے کہ ہم لوگوں کا، نوجوانوں کا نفس پر کنٹرول نہیں رہتا ہے، تو لہٰذا وہ جو ہے ان کی منی نکل سکتی ہے، اور بیوی کے ساتھ ہم بستری بھی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا روزے کی حالت میں بہتر یہ ہے کہ آپ بیوی کے ساتھ زیادہ مذاق تفریح نہ کریں، آپ کے پاس پوری رات پڑی ہوئی ہے۔ حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمہ نے فضائل رمضان میں روزے کے آداب میں لکھا ہے، روزے کے 6 ادب تحریر فرمائے ہیں، ان میں سب سے پہلا ادب یہ لکھا ہے کہ روزے کی حالت میں روزے دار کو اپنی نگاہ کی حفاظت بہت ضروری ہے، یعنی روزے کی حالت میں نگاہ بے محل جگہ پر نہ پڑے، ایسی جگہ پر جہاں نہ پڑنی چاہیے وہاں پر نگاہ نہیں پڑے، یہاں تک کہ بیوی کو شہوت کے ساتھ دیکھنا بھی صحیح نہیں ہے۔ اب دیکھ لیجئے، روزے کی حالت میں بیوی کو شہوت کے ساتھ دیکھنا بھی صحیح نہیں ہے۔ اپنی زبان کی بھی حفاظت کرے، چغلی نہ کرے، غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں جس میں روزے میں انسان کو حفاظت کرنی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔